اچھا یہ سجی رشتے کمزور کیوں ہوتے ہیں یا اس کی کمزوری کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ کانسیکوینسز یا اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ پھر زندگیاں خوشحال رہیں گی؟ مغرب والی سائڈ پہ تو رشتوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، مادی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے زیادہ امپورٹنس۔ السلام علیکم ڈیئر ویوز، آج کی بات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے، جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے محبت اور رشتے۔ اور اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان طاہر صاحب، جو کہ اس موضوع کے اوپر، اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ان سے ہم جو ہے نا اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انتہائی مشکور ہوں میں آپ کا، اسد صاحب کا، کہ انہوں نے موقع دیا آج ایک بار پھر دوبارہ آج کی بات میں گفتگو کا۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا انہوں نے، رشتے اور محبتیں، انتہائی خوبصورت موضوع اور انتہائی نزاکت سے بھرا ہوا موضوع۔ جس طرح ہمیشہ رشتوں کو اگر دیکھا جائے، وہ کسی بھی نسبت سے دیکھا جائے، چاہے آپ کا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ ہے، چاہے آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ ہے، دوست احباب کے ساتھ رشتہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ رشتہ ہے، یا اپنے مختلف رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں ایک رشتے کی صورت میں، وہ تمام نزاکت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رشتوں کی اساس محبت ہے، اور ہمیشہ محبت ہی بنیاد بنتی ہے کسی بھی رشتے کے پروان چڑھنے میں۔ جسے محبت کی بنیاد رکھی جائے، جس رشتے کی بنیاد محبت رکھی جائے، اور اس کو پھر خلوص نیت اور پاکیزہ عمل سے پروان چڑھایا جائے، وہ رشتے ہمیشہ مضبوط ٹھہرتے ہیں۔ اپنے تعلقات میں، اپنے رشتوں میں ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈور نہیں ہے، کوئی بھی ایسی رسی نہیں ہے جس سے ہم اپنے سے جڑے ہوئے رشتے کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کو اپنے ارادوں میں مضبوطی سے باندھا جاتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مضبوطی سے باندھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی نیتوں میں ایک قد آور عمل کی صورت برابر قائم کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے عملی مظاہرے میں جس میں مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، جس میں کسی کی خیال رکھنے کے حوالے سے زاویے ہو سکتے ہیں، جب ارادے میں برابر آپ کے قائم ہے کوئی بھی رشتہ، تو پھر وہ آپ کے عمل سے برابر عیاں ہوتا ہے۔ عمل سے عیاں یا عملی مظاہرہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مختلف زاویوں میں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کی محبت کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نیتوں کی پاکیزگی برابر ایک جیسی ہی ٹھہرتی ہے، ہر رشتے میں، ہر شکل میں، ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر فقہ میں، ہر مذہب میں۔ تفکر اور تدبر میں ڈھلے ہوئے رشتے آپ کی پاکیزہ نیتوں سے ہوتے ہوئے آپ کے برابر عمل سے یہاں ہوتے ہیں۔ اپنے رشتوں کو اپنے ارادوں میں مضبوط کیجئے۔ اپنے ارادوں میں مضبوط کریں گے تو اپنی نیتوں میں پاکیزگی میں ڈالیے، اور جب آپ اپنے رشتوں کو اپنی نیتوں میں پاکیزگی میں ڈالیں گے تو آپ کے عمل سے جب وہ عیاں ہوگا تو یقین مانیے وہ اتنا خوبصورت مہکتا ہوا رشتہ ہوگا کہ پوری آپ کی سراؤنڈنگز میں، آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے مختلف زاویوں میں، مختلف مدارج میں اس کی خوبصورت اور شاندار مہک جو ہے تمام لوگوں کو، جو بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو محظوظ کرے گی۔ وہ اس سے محظوظ ہوں گے، وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے، برابر خوش ہوں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جس طرح کہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے میں کہ وہ کسی کے خوبصورت رشتوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ در حقیقت ہم کسی کے رشتے کو دیکھ کر خوش نہ ہونے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ذات میں موجود کمی کی عکاسی ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی ذات میں موجود کمی کو مکمل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے دوسرے کے خوبصورت رشتے کو، جو کہ محبت پہ جس کی بنیاد ہے، اس کو دیکھ کر اپنی ذات میں کمی محسوس کرتے ہوئے ناخوش ہوا جائے، بلکہ کسی کے خوبصورت رشتے کو دیکھ کے، کسی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر، مسکراتے رشتوں کو دیکھ کر، جن کی بنیاد انہوں نے محبتوں پر قائم کی ہے، ان کو دعائیں دیجیے، ان کو محبتیں دیجیے، اور اسی کی نسبت سے
پروردگار عالم جو کہ تمام کائنات کا پروردگار ہے اور مختلف مذاہب میں مختلف فقوں میں جن نام سے بھی پروردگار کو یاد کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، تمام مدارج میں، تمام مذاہب میں، تمام فقوں میں، تمام نسلوں میں، تمام کرۂ ارض پر، تمام کائنات میں آپ کے لیے رحمتوں کی بارش ہوگی. آپ کے لیے دس تھنگ ول بی اے بلیسنگ فار یو اگر آپ کسی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر نہ خوش ہونے کی بجائے مسکرا دیں گے. تو لہٰذا محبتوں پر بنیاد رکھی گئی ہے، رشتوں پر. محبت کا رشتہ آپ کے اپنے والدین سے رشتہ محبت پر مبنی ہے، جسے آپ خلوص نیت سے پروان چڑھاتے ہیں. آپ کا اسی طرح آپ کے بچوں سے، آپ کے زوجہ سے، آپ کے مختلف دوست احباب سے جو رشتوں میں موجود ہیں. لہٰذا اپنے محبت رشتوں میں محبتوں کو، پکے ارادوں کو اور خلوص نیت کو، ان تین چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، سامنے رکھیں، اور انہی تین چیزوں پر رشتوں کی بنیاد ہے تاکہ آپ کے رشتے پروان چڑھ سکیں. چلیے سجی، رشتے کمزور کیوں ہوتے ہیں یا اس کی کمزوری کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ رشتے کمزور کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشتے، سپوز میں اور آپ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ میرا اور آپ کا دوستی کا رشتہ مضبوط نہیں رہا یا کمزور ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ آپ ہیں. در حقیقت ہمیشہ یاد رکھیے گا، دوستی، محبت، دوستی ہوگی، آپ کی کوئی رشتہ داری ہوگی جس میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کے بچے ہیں یا آپ کی زوج ہیں، رشتہ ہمیشہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے. کمی ہماری اپنی ذات میں ہوتی ہے، ہم دوسروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. جب ہم دوسروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو ہم ہمیشہ پیچھے ہٹتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ شخص تو کمزور ہے رشتے میں، یہ شخص اس کمزوری کو سمجھ، حالانکہ در حقیقت کمزوری ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہوتی ہے. مینٹین کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کی اسیسمنٹ کیجئے، دیکھیے، رشتوں کو کمپیریزن میں مت لائیے. جب آپ کمپیریٹیولی رشتوں کو دیکھیں گے، دیکھیں میں اگر آپ کے رشتے کو کسی دوسرے دوست کے رشتے کے ساتھ کمپیریزن میں لاؤں گا تو میں کبھی بھی اپنے رشتے کو برابر قائم نہیں رکھ سکوں گا. رشتوں پر مطمئن ہونا سیکھیے، اپنے تعلق پر مطمئن ہونا سیکھیے. پروردگار کی نعمت کا ادراک آپ کو ضرور ہونا چاہیے جو اس نے رشتوں کی صورت میں آپ پر کر رکھی ہے کائنات میں. تو پھر اس بلیسنگ کو آپ جب سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتوں کی صورت میں دی ہے، تب ہی آپ اس بلیسنگ کے سامنے سمجھتے ہوئے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں. جب سر جھکائیں گے تب آپ کی زبان سے جو لفظ ادا ہوں گے شکرانے کے، تب آپ اپنے رشتوں پر کنٹینٹ ہونا سیکھیں گے. جب آپ کنٹینٹ ہونا سیکھیں گے تب آپ مطمئن ہوں گے، اور مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہوں گے؟ آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے. اور اس کے کانسیکوینسز یا اس کے رزلٹس کیا ہوں گے؟ پھر زندگیاں خوشحال رہیں گی؟ دیکھیں، زندگی ہمیشہ، لوگ بڑے مختلف زاویے ہیں ہر انسان کے سوچنے کے. میرے خیال میں زندگی ہے ہی خوبصورتی اسی میں ہی ہے کہ آپ اپنے رشتوں سے پہچانے جائیں، آپ اپنے تعلقات سے پہچانے جائیں. انسان اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے. تو انسان کو اپنے تعلقات میں، اپنی صحبتوں میں، اپنے رشتوں میں خوبصورتی کو قائم رکھنا چاہیے، مضبوطی رکھنی چاہیے. باقی کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مزاج ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ مال و زر کے حامی ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ فیم کے حامی ہیں، کچھ لوگ مختلف، ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے، اور اس میں ہم حق بھی نہیں رکھتے کہ ہم کسی پر تنقید کریں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں یہاں پر، کہ آپ کے رشتے تبھی مضبوط ٹھہرتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی انسان کی تب ہوتی ہے، انسان خوبصورت ہی تب لگتا ہے جب وہ اپنے ساتھ موجود لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور ان کو مضبوطی سے لے کے آگے چلتا ہے. مغرب والی سائڈ پہ تو رشتوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، مادی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. دیکھیے، ہر معاشرے کا اپنا مزاج ہے، ہر معاشرے کا اپنا مزاج ہے، ہر معاشرے کا اپنا مزاج ہے. پھر ہر نسل کا اپنا مزاج ہے، ہر فقے کا، ہر مذہب کا مختلف مزاج رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مغرب کا جو ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر رشتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. ہر معاشرے کا اپنا ٹرینڈ ہے، جیسا کہ میں نے کہا مغرب ایک خاص مزاج رکھتا ہے. اب مغرب میں جو ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے اس میں رشتوں کو خصوصاً اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اہمیت نہیں دی جاتی تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. انسان کسی بھی حد میں، کسی بھی نسل میں، کسی بھی جگہ رہ رہا ہو، رشتوں کو اہمیت دیتا ہے انسان. ہاں، رشتوں میں اہمیت کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی، شدت میں آپ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن دیا ضرور جاتا ہے اور دیتے بھی ہیں لوگ. یہ اگر کہنا کہ جی بالکل نہیں دیتے تو یہ بھی کہیں برابر بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہوگا یہ. لیکن
آپ نے خود ہی اپنی سوال میں جو ذکر کیا کہ آپ کی فوکس ڈیفرنٹ ہے. آپ کا ہمارے ہاں جو فوکس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہماری سوچ کا مرکز چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. اور مغرب میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی ذات ہی آپ کا مرکز ہوتی ہے. دیکھیں بڑا فرق پڑتا ہے. جب آپ کی اپنی ذات آپ کا مرکز ہے تو صرف آپ اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں اور مغرب میں جا رہے ہیں یا جاتے ہیں، ان میں سے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو ہی اپنا مرکز بنا لیتے ہیں اور اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں سے مطلب جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں یا ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا ان سے گھبراتے ہیں ان کو اپناتے ہوئے. تو یہ دیکھنے میں ٹرینڈ ملا ہے کیونکہ اڈاپٹیبلٹی آتی ہے. تو ذات کو مرکز بنایا جا رہا ہے. جب آپ اپنی ذات کو ہی اپنا مرکز بنائیں گے اپنی زندگی کا تو آپ صرف اپنا سوچیں گے. آپ اگر اپنے سے جڑے ہوئے خوبصورت تعلقات کو، خوبصورت رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، جو آپ کے سہارے کی صورت ہیں، جو آپ کے لیے ایک محبت کی صورت میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کا سوچیں گے تو آپ ایک پراپر کمیونٹی ڈیولپ کریں. جی ناظرین، یہ تو تھا جی، ہم نے رشتوں کے بارے میں بات کی، محبتوں کے بارے میں بات کی کہ کیسے ہم ان کو مینٹین کر سکتے ہیں، کیا کمزوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ رشتے جو ہے نا ٹوٹتے ہیں، کیسے ہم ان کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. جب تک اللہ حافظ.